بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان حضرت حنظلہ علیہ السلام جانیے اس ویڈیو میں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی خوبصورت معلومات سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت حنظلہ علیہ السلام اور تابوت سکینہ کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ اپنے خالق ارض و سما کو پوجیں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت حنظلہ علیہ السلام ہر روز شہر کے چاروں اطراف دروازوں پر جا کر قوم بنی اسرائیل کو پکار پکار کر کہتے: اے لوگو، خدا کو واحد جانو اور اسی کو پوجو اور اسی کو اپنا معبود حقیقی مانو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ اے قوم، یہ شیطان نے تم کو گمراہ کر دیا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حقیقت میں وہی تمہارا رب ہے۔ یہ سن کر قوم بنی اسرائیل نے کہا، جو گمراہی میں بہت ہی بڑھ گئے تھے: اے حنظلہ، ہمارا یہی رب ہے جو ہم پوجتے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ دادا بتوں کو نہیں پوجتے تھے، پھر تم کیوں پوجتے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا سے نہیں ڈرتے؟ تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا جیسا کہ تمہارے آگے نافرمان لوگوں پر بلائیں اور عذاب نازل ہوا، اور تم لوگ عذاب خدا برداشت نہیں کر سکو گے۔ پھر چند روز بعد ہر چند ان کو ہر طرح خوف دلایا گیا، لیکن ہرگز ایمان نہ لائے اور برابر تکبر کرتے رہے، بلکہ حضرت حنظلہ کو مارنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اور اس شہر کا بادشاہ، جس کا نام طیفور ابن طفیانوس تھا، وہ 12,000 اپنے غلام اور اپنے ساتھ خزانچی رکھتا تھا، اور ہر لشکر اس کا بے شمار تھا۔ اس مردود نے حکم کیا کہ تم لوگ حضرت حنظلہ کو پکڑ کر مار ڈالو، اور حضرت حنظلہ علیہ السلام رات و دن باقر کیسر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت پکار پکار کر لوگوں کو دیتے تھے اور ان لوگوں کو راہ حق بتاتے تھے، یہاں تک کہ وہ تبلیغ میں اس قدر بڑھ چکے کہ قوم بنی اسرائیل رات اور دن آرام نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی صحیح طور پر سو سکتے تھے۔ ایک رات آپ نے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، تم سب بت پرستی چھوڑ دو، ورنہ کل تم پر خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اور تم پر مرگ مفاجات آ جاوے گی۔ وہ لوگ چونکہ اپنی موت سے بے خبر تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ موت کیسی ہوتی ہے، کیونکہ قوم میں 700 برس تک ان میں سے کوئی نہ مرا تھا، اس لیے وہ حضرت حنظلہ کی بات پر یقین نہ کرتے تھے۔ جب ان پر غضب الہی نازل ہوا، یعنی ان پر عذاب الہی آیا، دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت ہر آدمی اپنے اپنے کاروبار میں مشغول تھا، کسی کو کوئی گمان بھی نہ تھا کہ عذاب الہی آج ہی آ جائے گا۔ اس عذاب الہی سے ہزاروں آدمی واصل جہنم ہوئے، اور جو لوگ باقی بچے وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر سوختہ دل ہو کر کہنے لگے: اے جاہ پناہ، آج مرگ مفاجات سے بے شمار لوگ ہماری قوم کے مر گئے۔ تو بادشاہ نے کہا، وہ مرگ مفاجات نہیں ہیں، دراصل حنظلہ کے شور و غل سے رات و دن تم لوگ سو نہیں پائے، یعنی کثرت بیداری سے گرمی نے غلبہ پا لیا ہے۔ یہ موت کی بے ہوشی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر تم آزمانا چاہتے ہو کہ وہ لوگ زندہ ہیں یا مر چکے تو ان کو ایک سیخ چبو کر دیکھو، اگر وہ اپنے آپ سے اٹھ بیٹھیں تو بس یہ ایک وہم اور ایک نیند کا غلبہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان گمراہوں نے ویسا ہی کیا۔
لیکن ایسا کرنے سے ان کو کوئی حرکت نہ ملی۔ وہ پھر اپنے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، جو آپ نے کہا تھا ہم نے ویسے ہی کیا، لیکن وہ حرکت نہ کر پائے۔ بادشاہ نے شور مچاتے ہوئے کہا کہ ہاں، تم لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہو، وہ مر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بیان حضرت حنظلہ علیہ السلام: جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ لوگ واقعی مر چکے ہیں تو بادشاہ بہت خوف زدہ ہوا اور دل ہی دل میں پریشان ہونے لگا۔ پھر اس نے اپنے لیے ایک گنبد تیار کروائی کہ اگر موت آئے تو میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے اس کے کر ڈالوں گا۔ دروازے اس گنبد کے بند کر دو۔ درمیان ان گنبد کے ایک کوٹری لوہے کی بنوائی اور پھر اس میں سے مرمر لگایا۔ اس میں ایک شاہی تخت اور ہر قسم کی نعمتیں اس میں رکھ دی، شمع بھی اس میں روشن۔ پھر اس کے بعد بادشاہ مردود تخت پر جا بیٹھا اور کہنے لگا: اے موت، اب تو میرا کیا کر سکتی ہے؟ تو اس لوہے کی کوٹری کے اندر کس طرح آ سکتا؟ اب تو اس کے دروازے بھی بند۔ اسی گھمنڈ میں تھا کہ اچانک ایک مرد بڑا ہی ہیبت والا اس گنبد کے درمیان جہاں وہ بادشاہ مردود بیٹھا تھا، اس نے اس جگہ کھڑے ہو کر دیکھا۔ مارے ڈر کے ایک دم چونک پڑا اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جان پرواز کر جائے۔ اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ یہاں کس طرح آئے ہو؟ اس نے کہا: میں عزرائیل ہوں۔ طیفور بادشاہ نے کہا: تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے: میں تمہاری جان قبض کرنے۔ بادشاہ طیفور بولا: آج تو مجھے ذرا مہلت دے دے، کل جو چاہو سو کرنا۔ تب ملک الموت چلے گئے۔ چونکہ زندگی بادشاہ طیفور کی ایک دن کی باقی، پس ملک الموت کے جانے کے بعد مردود وہ وہاں سے نکلا اور نکل کر اپنے غلاموں کو مارنے لگا جو چوکیدار تھے۔ اس کہنے لگا کہ تم نے عزرائیل کو اندر کیوں آنے دیا؟ کیوں نہیں اس کو وہیں رستے میں مار دیا؟ انہوں نے کہا: اے ظالم پناہ، ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہو کس طرح اندر آیا۔ اس کے بعد طیفور بادشاہ نے اس گنبد میں جا کر دیکھا، اس میں ایک سوراخ ہے۔ وہ سمجھا عزرائیل کی آمد اسی سوراخ سے ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس سوراخ کو بند کرنے لگا۔ وہ جب بند ہو گیا اور وہ پھر بہت ہی بے پرواہ ہو گیا اور پھر اسی طرح تخت پر جا بیٹھا۔ وہ اس قسم سے بنوایا تھا کہ دیکھنے والا یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا دروازہ کہاں سے ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ عزرائیل علیہ السلام اس جگہ گنبد کے اندر موجود ہیں جہاں کل دیکھا تھا۔ پوچھا: تم کس طرح اندر آئے؟ یہ بات سن کر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور فوراً اس کے جگر میں ہاتھ ڈال کر اس مرد کی جان نکالی اور اس کے ساتھ 12,000 غلاموں کی جو اس کی حفاظت کے لیے چوکیدار تھے ایک ہی پل میں قبض کر۔ پھر نہ وہ کیسر رہا، نہ وہ گنبد، نہ وہ مالک، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، سب جہنم رسید ہو گئے۔ پانی، دریا، چشم کا سوکھ گیا۔ باقی جو قوم بچی وہ یہ دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہو گئی۔ نہ تو مالک رہا، نہ اس کا چشم اور نہ پانی، سب کا سب ویران ہو گیا۔ جو لوگ بچے تھے، حضرت حنظلہ علیہ السلام نے ان سے کہا: اگر تم خدا پر ایمان لاؤ اور میری رسالت کا اقرار کرو گے تو تب تم اس عذاب سے نجات حاصل کر سکو گے، ورنہ اسی طرح بچ نہیں پاؤ گے۔ سو اس جواب میں ان لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام سے کہا کہ یہ سب بلائیں مصیبتیں تمہاری بد ہوائی اور شوامی سے ہم پر نازل ہوئی ہیں۔ اگر تم ہم میں نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں ہم پر کبھی نہ آتی۔ یہ کہہ کر حنظلہ علیہ السلام پر دستے درازی کرنا چاہتے تھے۔ اتفاق سے حضرت حنظلہ علیہ السلام ان سے بچ نہیں۔ بعد اس کے خدا تعالیٰ نے ایک سانپ ایسا ان کے واسطے بھیجا کہ شہر کا طول و عرض 36 کوس کا۔ سانپ نے یک بار چاروں طرف احاطہ کر لیا، شہر کو دبانا شروع کیا تاکہ مقامات ان پر تنگ ہو جائیں۔ چشموں سے دھواں نکلنے لگا، دھوئیں سے اکثر لوگ ہلاک۔ پھر اسی طرح کچھ روز بعد حضرت حنظلہ علیہ السلام اس جہاں فانی سے رحلت فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ حضرت حنظلہ کا بیان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کیوں اس کی تلاش میں؟ جانیے اس ویڈیو اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی خوبصورت اور معلومات سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں تابوت سکینہ کے بارے میں بات کروں گی، لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلو بڑھتے ہیں
اپنی ویڈیو کی جانب۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا، پھر بطور وراثت ان کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ملا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا، پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ تابوت سکینہ کافی عرصہ تک بنی اسرائیل کے پاس رہا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قوم عمالقہ نے آ کر ان سے لڑائی کی اور تابوت سکینہ اور مال و دولت ان سے چھین کر زمین مغرب میں لے گئے، اور وہی تابوت سکینہ ایک سبب تھا ان کی اقبال بلندی کا۔ اب ان میں نہ بادشاہی رہی، نہ آرام سے کھا سکتے تھے، نہ اب کوئی پیغمبر رہا، نہ ان کی دعا قبول ہوتی، سب کے سب غریب اور عاجز ہو گئے، اور یہاں تک کہ ان کے درمیان میں کوئی عالم فاضل نہ رہا ان کی ہدایت کرنے کے لیے اور ان کو شریعت سکھانے کے۔ تب گمراہ ہو گئے، اور تابوت سکینہ جو قوم نے چھین لیا تھا در حقیقت آہنی تھا، اس میں قفل مضبوط لگے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ تابوت کا سر مثل بلی کے سر کے تھا، جس کو بھی کوئی حاجت ہو اطراف پھر کے دعا مانگتا اور خداوند تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر اور پوری کر دیتا، اور اگر دشمن سے لڑائی کا موقع ہوتا تو اس تابوت کو سامنے رکھتے تھے اور اس سے ایک آواز نکلتی مثل بلی جیسی، اسی آواز سے دشمن کے دل میں ہیبت طاری ہو جاتی اور وہ اس کے سب بھاگ جاتے، اور مومن لوگ اس کی برکت سے فتح یاب ہوتے اور ہر طرح کا آسائش و آرام ملتا۔ مگر اس تابوت کے اندر کیا چیز تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ترجمہ اور کہا ان کے نبی نے نشان ان کی سلطنت کا یہ ہے کہ آوے تم کو ایک صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے اور باقی اس چیز سے چھوڑی گئی ہے موسیٰ ہارون کی اولاد، اٹھا لاویں گے اس کو فرشتے، اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ خبر ہے اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اور دو تختیاں توریت کی شکستہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر مار کر توڑی وہ بھی اسی تابوت کے اندر تھیں۔ یہ حالات تمام قصص الانبیاء میں ہیں، انہوں نے تورات سے نقل کیے ہیں۔ بعض تفسیر میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا ہے، اس میں تبرکات تھے، موسیٰ ہارون کو جنگ جب پیش آتی اس کو سردار کے آگے لے چلتے اور پھر حملہ دشمن پر کرتے تو اس وقت اپنے آگے دھر لیتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب بنی اسرائیل بدنیت ہو گئے تو وہ صندوق ان سے چھین لیا گیا اور وہ غنیم کے ہاتھ لگا۔ اب جو طالوت بادشاہ ہوا وہ صندوق خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے آ موجود۔ سبب اس کا یہ تھا کہ غنیم کے شہر میں جہاں اس کو رکھا تھا ان پر بلائیں نازل، شہر ویران ہو گیا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص غریب مسکین تھا، اس کی دو بیویاں تھیں، ایک نے لڑکا جنا اور دوسری نے نہیں جنا۔ لڑکے والی نے اس سے کہا کہ تم ایک لڑکا بھی نہ جن سکی؟ اس نے کہا کہ اے بی بی، اللہ تعالیٰ کسی کو بے مانگے فرزند دیتا ہے اور کسی کو مانگنے سے نہیں دیتا، اور میں تو اس کی درگاہ سے امیدوار ہوں کہ تم کو بے مانگے اس نے لڑکا دیا مجھ کو بھی دے گا۔ بس دلگیر ہو کر اس نے تمام شب خدا کی عبادت کی اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ایک فرزند اس کو عنایت کر دیا۔ پھر اس کی والدہ نے اس فرزند کا نام شمویل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے اور تقریباً 40 برس کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نبوت سے سرفراز تاکہ وہ مخلوق بندہ خدا کو راہ حق دکھائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کرے اور تاکہ دنیا سے گمراہ لوگوں کا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہم حضرت شمویل علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے اور جانیں گے کہ اس تابوت کے ساتھ کیا ہوا جو شہر پر بلائیں نازل ہوئی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کا واقعہ اور تابوت سکینہ کے ساتھ کیا ہوا، جانیے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلو بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے نبوت خداوندی سے سرفراز ہونے کے بعد موجودہ لوگوں کو خدا کی دعوت دی تو اکثر لوگ قوم بنی اسرائیل کے ان پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ جو تابوت سکینہ ہم سے عمالقہ چھین لے گئے ہیں سو ان سے لانا ہے، اگرچہ ہم کو ان سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ پھر سب لوگوں سے عہد و پیمان کیا اور جو کافر باقی تھے انہوں نے اس تابوت کو آگ پر لے جا کر رکھ دیا، لیکن خدا کے فضل اور کرم سے اس کو آگ جلا نہ سکی۔ پھر انہوں نے اس کو توڑنا چاہا لیکن وہ توڑ بھی نہ سکے کیونکہ حکم خداوندی ایسا نہ تھا۔ آخر مجبور ہو گئے اور کہنے لگے، بھائی یہ تابوت تو بنی اسرائیل کے خدا کا ہے، اسی واسطے تو نہیں ٹوٹتا اور نہ آگ میں جلتا ہے۔ پھر انہوں نے اس تابوت کو نعوذ باللہ ناپاک جگہ میں لے جا کر رکھ دیا تاکہ لوگ اس پر اپنی گندگی کریں۔ چنانچہ جو مردود بھی اس پر اپنا بول کرتا یعنی گندگی کرتا اس کے نسور ہو جاتا اور وہ بواسیر کا مرض پیدا ہو جاتا اور وہ کسی طرح اچھا نہ ہو پاتا۔ آخر کار وہ مردود اسی مرض میں مبتلا رہ کر مر جاتا۔ پھر انہوں نے اس تابوت کو بت خانے میں لے جا کر اپنے بت کے نیچے دبا کر رکھ دیا لیکن وہ اس کو وہاں بھی نہ چھپا سکے۔ بہر صورت وہ سب مردود جب اس سے لاچار اور پریشان اور عاجز ہو گئے تب اس تابوت کو 2 بیلوں پر لاد کر بیلوں کو ہانکنے دیا اور اس وقت فرشتوں نے اس تابوت کو اور دونوں بیلوں کو طالوت کے گھر پہنچا دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور ایمان پھیلانے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔